حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب سید الایام دنوں میں سردار دن جمعۃ المبارک کو شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے ایک نہایت ہی اہم موضوع کو شروع کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں منت کیسے ماننی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ آگے اب ہمارا موضوع شروع ہو رہا تھا۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر اللہ کے ولیوں کی نظر مانگتے ہیں، اس کے بارے میں کہ ایسی نظر باطل اور حرام ہے، تو اس کے اوپر میں مفصلاً تفصیل کے ساتھ جم کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مزارات اولیاء اللہ پر، صالحین کی قبور پر حاضری کیسے دینی چاہیے، اور وہاں جا کر اگر نظر ماننی ہو، منت ماننی ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ منت اللہ کے لیے مانیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پھر جو اولیاء اللہ کے مزارات پر فروعات خرافات ہوتی ہیں، ان کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کریں گے، اور امت مسلمہ جو افراط اور تفرید کا شکار ہے، اس میں ہم افراط اور تفرید کے درمیان اعتدال کے راستے کو پڑھیں گے کہ اعتدال کیا ہے۔ تو یہ آگے جا کر ہمارے موضوعات آئیں گے۔ اور اولیاء اللہ کے مزارات سے فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو میں جب کتابیں کھول کے پڑھنے لگا تو صاف ظاہر گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ ادھر سے ٹانگ پکڑ لیں، ادھر سے کان پکڑ لیں۔ تو میں جب پڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر جو اس کی ترتیب القاء کی، اس ترتیب کے ساتھ ہم اب اس کو پڑھیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے، تو اس میں تنگ دل نہیں ہوتے۔ جو چیز جس قدر زیادہ اہمیت کی حامل ہو، اس کا اسی قدر زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف آپ دیکھیں جو ام الکتاب ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن پاک کو کھولنے والی ہے، سارے قرآن کی ماں ہے یہ، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی اور کسی نبی کی امت کو نہیں دی، جو اللہ پاک نے حضور کے صدقے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کو اور فضیلت کو آپ اس سے ہی جان لیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا واجب ہے۔ صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سنت ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کہ اس کی شان بہت زیادہ ہے، اس میں برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جو اب دیکھیں ہم ہر روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اسی سورت کو پڑھے جا رہے ہیں، 27 سال تو مجھے ہو گئے نماز پڑھاتے ہوئے، کبھی کسی نے کہا جی آپ اسی سورت کو پڑھے جا رہے ہیں۔
تو کئی چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، تو وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان کا ذکر بار بار کیا جائے۔ پھر کئی لوگ پرانے ہوتے ہیں، بھول گئے ہوتے ہیں، انہیں یاد آ جاتی ہیں، کئی نئے آتے ہیں، ان تک بھی پیغام پہنچتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا موضوع بڑا روحانیت پر مبنی ہے، اس کو آپ ہمہ گوش ہو کر صوفیاء اور اولیاء کے طریق پر سماعت کریں۔ اور جو بھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ظاہراً باطناً جو کچھ مجھے نصیب ہوا ہوتا ہے، میں نے کبھی بخل نہیں کیا، اور کسی بھی چیز کو چھپانا سخت گناہ سمجھتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی کے پاس مخلوق خدا کی ہدایت اور فائدے کی کوئی بات تھی اور اس نے اس کو چھپایا اور بتایا نہیں، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو میں جعلی پیروں کی طرح اور دکاندار حکیموں کی طرح چھپاتا نہیں ہوں، جو کچھ جانتا ہوں بڑے سپیکروں میں بتاتا ہوں۔ آگے ہر کسی کا اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، صاف ظاہر ہے۔ حاصل تو بندے نے عمل سے کرنا ہے نا، تو جو عمل کرتا ہے، اور عمل جو ہے پھر ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ بڑا صاحب نصیب ہوتا ہے، ہاں جی، جو عمل کرتا ہے اور پھر خیر اور فیض پاتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، یہاں آ کر میرے محبوب میں اللہ سے معافی مانگے۔ اب اس کے اوپر توجہ کرنا پیغام ہے۔ تو یہاں قرآن پاک بتا رہا ہے کہ خدا کے محبوبوں کے پاس جانا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیں یا ظاہراً کسی خدا کے محبوب برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم اس سے نہیں مانگیں گے، ہم اللہ سے دعا و مناجات کریں گے، اور اس خدا کے محبوب اور برگزیدہ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضور آپ بھی میری سفارش فرمائیں، آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے سفارش فرمائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتا رہا ہے۔ تو فرمایا، اب دیکھیں نا، آقا علیہ السلام ہر معاملے میں ہم نے رہنمائی اور ہدایت تو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینی ہے نا، کیونکہ حضور کی زندگی پاک کو اللہ نے ہمارے لیے کامل نمونہ بنایا ہے، سرکار کی سیرت اقدر کو ہمارے لیے اللہ نے اسوہ بنایا ہے۔ تو ہر معاملے میں ہم نے رہنمائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے لینی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کے ذریعے اپنی جان پر ظلم کیا، وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، یہاں آ کے فاستغفر اللہ، پس وہ پھر اللہ سے معافی مانگے۔ استغفر اللہ، اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائے، آہو بکا کرے، آنسو بہائے، استغفار پڑھے، توبہ کرے، معافیاں مانگے۔ اور پھر اگلی شرط فرمائی واستغفر لہم الرسول، اے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرنے والے، اب اگر میرا محبوب بھی تیری سفارش کر دے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو مجھے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ ہاں جی، اب آپ اس کے اوپر دوستو غور کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی 3 شرطیں بیان کی۔ پہلی شرط، گناہ ہو گیا ہے، جان پہ ظلم کر لیا ہے، معافی چاہتا ہے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جا۔ دوسری شرط فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر پھر میرے حضور استغفار کر۔ تیسری شرط، پھر میرا محبوب بھی تیرے لیے دعائے مغفرت فرمائے، دعا کرے کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔
تو فرمایا تو پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پا لے گا۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، سورۃ النصر میں ہم پڑھتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، سورۃ النصر ہے۔ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مطلق بات کی، فرمایا اے اللہ کی حمد کرنے والے، اے استغفار کرنے والے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ مطلق بات کی، یہ نہیں کہا کہ اے توبہ کرنے والے، اے حمد کرنے والے، تو نے حمد کر لی، توبہ کر لی، اب جا تیری معافی ہو گئی، توبہ قبول نہیں فرمایا۔ مگر جب کوئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا اور یہاں آ کر اس نے استغفار کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے بھی اپنے لب پاک کو حرکت دی، پھول کی پتیوں جیسے مبارک لبوں کو آقا علیہ السلام نے حرکت دی اور فرمایا کہ میرے مولا میرا غلام ہے، میرا امتی ہے، اب آ گیا ہے، میری ذات کو وسیلہ بنا لیا ہے اس نے، اے رب ذوالجلال جانے دے، معاف کر دے۔ تو فرمایا اے میرے بندے، اگر یہ شرائط پوری ہو گئیں کہ بارگاہ محبوب میں آ گیا، پھر یہاں استغفار کیا، پھر میرے محبوب نے بھی تیری بخشش کی سفارش کر دی، تو اب سن لوجد اللہ تواب الرحیم، اب تیرے قدم بھی پیچھے نہیں ہونے پائیں گے کہ پہلے تجھے بخش دیا جائے گا، تیری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی تخصیص ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں اس کے بعد اب آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات اقدس تھی، بڑے بڑے کافر مشرک، شرک اور کفر سے بڑا تو گناہ ہی کوئی نہیں نا، آتے حضور کی بارگاہ میں آتے، آقا کی ہاتھ میں، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، کلمہ پاک پڑھتے، تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سرکار کے ہاتھ پر لوگ کئی قسم کی بیعت کرتے تھے، بیعت اسلام کرتے، بیعت جہاد کرتے، سرکار کے ہاتھ پر بیعت توبہ کرتے، بیعت تقوی کرتے، کئی بیعتیں کرتے۔ آج کل جو ہم اولیاء صالحین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت توبہ اور بیعت تقوی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ جب دیتے ہیں تو وہ ہم سے توبہ کرواتا ہے۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے آپ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر اللہ کا ولی تلقین کرتا ہے کہ اب تو نے توبہ کر لی، انشاءاللہ پچھلے سارے کھاتے ختم، سب رجسٹر صاف ہو گئے، معافی ہو گئی، اب آئندہ زندگی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر کہ تو تقوی کی زندگی گزارے گا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اللہ کی تابع فرمانی کی زندگی گزارے گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی ظاہری حیات اقدس ہے، سرکار تشریف فرمائیں، بڑے بڑے گناہ گار آتے، کافر، میں بتا رہا ہوں نا، اس سے بڑا تو گناہ ہی کو نہیں، کافر ہونا، مشرک ہونا، سود خور آتے، شرابی آتے، زانی آتے، قاتل آتے، اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کرتے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے۔ نہ صرف یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو جاتے، گناہوں سے پاک ہو جاتے، تاجدار کائنات کے صحابی بن جاتے۔ اور حضور کے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کا صحابی ہو جانا یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ آقا کی امت کے تمام اولیاء، تمام علماء، تمام فقہاء جمع ہو جائیں تو ادنا سے ادنا صحابی کی گرد راہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صرف یہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی نگاہ سے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے سے اتنا بڑا شرف نصیب ہو جاتا کہ امام اعظم حنیفہ اور حضور غوث پاک جیسی ہستیاں بھی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتی کہ اس نے ایمان کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آ کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا آپ میری سفارش فرمائیں، میرے لیے دعا کریں، تو ان کے اللہ پاک سارے گناہ صاف کر دیتا، معاف کر دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے، پہلے چراغ باہر پڑا تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا،
ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے اور ابو جہل ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اب پردے کے پیچھے چراغ چلا گیا، اب جس کے پاس ابو بکر کی نظر ہو بس وہی دیکھ سکتا ہے، پھر ہم تو نہیں دیکھ سکتے مگر آقا علیہ السلام ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے، تو اب اگر کوئی معافی چاہے تو طریقہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اب بھی اگر کوئی گناہگار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے، آقا کے معجزہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے استغفار کرے اور رو رو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے آقا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا کلمے پڑھنے والا ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، آقا مجھ سے لغزشیں ہوں گئی، خطائیں ہو گئیں، آقا آپ رحمت للعالمین ہیں، یا رسول اللہ لجپال آقا آپ میری سفارش فرما دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دیں۔ تو فرمایا کہ اے بندہ خدا، تیرے پاؤں بھی حضور کی بارگاہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے اوپر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر مدارک میں نے اس کو پڑھا کہ ایک اعرابی ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، مسلمان تھا، صحابی تھا، اس کا سینہ توحید الہی سے معمور تھا، نور توحید کے ساتھ اس کا سینہ معمور تھا، توحید الہی کا اس کا سینہ خزینہ تھا، اور اس کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا، انتہائی والہانہ عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ روضہ انور کے گرد گرد، جو آقا علیہ السلام کے روضہ پاک مزار انور کے گرد خاک تھی، مٹی تھی، اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور انتہا درجے کی الہا و زاری کے ساتھ اور انتہا درجے کے سوز و گداز کے ساتھ رو رو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے لگا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو خدا کا پیغام لے کر آئے، ہم نے اس کو پڑھا، اس پر ایمان لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن پاک آپ لائے اور آپ نے ہمیں پڑھایا، اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو اور گناہوں کی معافی چاہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، اے لجپال آقا میں اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ کے حضور میں روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کے حضور میری سفارش کر دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر وہ انتہائی والہانہ انداز میں کہنے لگا، اس نے 2 شعر پڑھے، اس نے کہا اے مقدس ذات کہ جب زمین میں آپ کا جسم اطہر دفن ہوا تو اس کی پاکیزگی سے زمین اور ٹیلے سب کے سب طیب و طاہر ہو گئے۔ آپ کے جسم پاک کی طہارت نے یہاں کی مٹی، ڈھیلے اور پہاڑوں کو بھی مقدس اور پاک کر دیا۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اس قبر انور پر قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر میں پاک دامنی ہے، اس قبر کے اندر سخاوت ہے، اس قبر کے اندر کرم ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پہلے رب ذوالجلال نے اپنے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے سپرد کر دی اور پھر آپ کو تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ سرکار نے خود فرمایا انا قاسم اللہ یعطی، عطا اللہ ہی کرتا ہے مگر تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے اپنے تمام سرخ و سفید خزانوں کی، سرخ و سفید خزانوں کی ساریاں چابیاں رب نے میرے سپرد کر دی ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا سارے خزانوں کا مالک بنا کے
قاسم بنا کے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے در پہ آ جائے اس کو خالی نہیں لوٹانا، سائل کو دھتکارنا نہیں۔ لجپال آقا میں بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بڑی آس لے کے آیا ہوں، آپ کا غلام ہوں میرے آقا، آپ کا امتی ہوں میں میرے آقا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں میرے آقا۔ وہ روئے جا رہا تھا اور جو عرض کیے جا رہا تھا کہ اچانک تربت مصطفیٰ سے آواز آئی قد غفر لک، اے ربی نہ رو، جا تیری بخشش کر دی گئی ہے، تیری بخشش۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم سے بھی زیادہ مسلک دیوبند اور اہل حدیث کے لوگ مانتے ہیں، اب اندازہ کریں۔ تو عزیزان محترم، اب آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بعد از وصال ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کیا، حضور سے سفارش کے لیے کہا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اب اگلی بات ہے دوستو، ہمیں نہ تو حضور کا ظاہری زمانہ ملا، اب ہم میں سے ہر کوئی صاحب استطاعت نہیں، ہر کوئی مالدار نہیں، ہر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ خرچ کرے اور مدینہ پاک جائے۔ ہاں جی، ایک آدمی مفلس ہے، غریب ہے، اس کے پاس جانے کے لیے پیسہ ہی نہیں، تو پھر وہ تو بخشش سے محروم رہے گا۔ سوال ہے یہ، توجہ کریں۔ تو مفسرین نے بیان کیا، فرمایا کہ اے وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہے، جو مفلس ہے، وہ اے غریب تو بھی دل تنگ نہ کر۔ ایک صورت بخشش کی تیسری بھی ہے۔ پہلی صورت تھی کہ حضور کا ظاہری زمانہ ہو اور حضور کی بارگاہ میں آ جائے، دوسری صورت تھی کہ آج بھی حضور کے مزار پنوار پہ حاضری دے لے۔ اب ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، اس صورت کے لیے، اس شرط کے لیے صاحب مال ہونا کوئی ضروری نہیں، وہ نہایت آسان شرط ہے، اور وہ ہر شخص کے لیے، وہ کوئی ہو، وہ کسی جگہ پر ہو، بس مسلمان ہو، وہ بھلے بوریا نشین فقیر ہو یا تخت نشین بادشاہ ہو، وہ بھلے مغرب کا باشندہ ہو یا مشرق کا باشندہ ہو، وہ بھلے سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہو یا ہوا کے دوش پر فضاؤں میں سفر کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، وہ دم زدن میں بارگاہ رسول میں پہنچ سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ جہاں بھی ہے وہیں سے بارگاہ رسول میں توجہ کرے، اپنی ظاہری باطنی توجہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف مرکوز کرے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ آقا، میں غریب ہوں، میرے پاس آنے کی استطاعت نہیں ہے، مگر میں اپنے بابا آدم علیہ السلام کی طرح تیرے محبوب کو وسیلہ بناتا ہوں، اے اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ تو فرمایا جہاں بھی ہے، کوئی بھی ہے، حضور کے وسیلے سے بخشش مانگ، اللہ تجھے بخش دے گا۔ ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام اگر حضور کے وسیلے سے دعا کریں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو ہم اگر 1500 سال بعد حضور کے وسیلے سے دعا کریں تو کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟ سمجھے بات؟ تو عزیزان محترم، اس سے آگے ہم اب بڑھتے ہیں، توجہ کریں آپ۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آیا، حضور کی صحبت میں بیٹھا، وہ صحابی ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حاضری دی، فائدہ ہوا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، اس کی بخشش ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جیسا میں پچھلے جمعے عرض کر رہا تھا، اب توجہ کریں، خاص ایک دو باتیں سناتا ہوں آپ کو۔ جیسے میں نے عرض کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اور روضہ رسول پر اگر حاضر ہونے سے فائدہ نہ ہوتا، آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی فائدہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس سے بھی بڑی کوئی
अजर की चीज़, फ़ायदे की चीज़ है। मुहद्दिसीन शारहीन हदीस बयान करते हैं हजूर की शफाअत कब होगी? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन आका शफाअत फरमाएंगे ना, जब अज़ल ताबर सब आ जाएंगे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्न ख़ास नसीब होगा, और जब कोई पैगंबर दम नहीं मार रहा होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाएगा इरफ़ा रासक, मेरे महबूब सर सजदे से उठा, सल तूता, मांग जो मांगेगा हम अता फरमाएंगे, वशफ़ा तो शफ़ा, शफ़ात कर, जिसकी शफ़ात करेगा उसकी शफ़ात कबूल की जाएगी। तो उस दिन आका अलैहिस्सलाम ने शफ़ात फरमानी है, और साफ ज़ाहिर है शफ़ात हुज़ूर उसकी फरमाएंगे जिसका खात्मा ईमान पर होगा, काफर की तो नहीं फरमाएंगे। तो फरमाते हैं शारहीन हदीस, जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी के लिए गया, जिसने आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस और तुरबत पाक का दीदार किया, आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमा कर कि तेरी शफाअत मेरे ऊपर वाजिब हो गई, हजूर ने ये जमानत दे दी कि मेरे उम्मती अब तेरा खात्मा भी ईमान पे होगा, अब तू कब्र के फितने से भी महफूज रहेगा और हशर के तमाम फितनों से भी महफूज रहेगा, और फिर क़यामत के दिन मेरी शफाअत तुझे नसीब होगी और मेरी शफाअत से तू जन्नत में जाएगा। मुझे बताएं, इससे भी बड़ा कोई फ़ायदा है? जो कह देते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, और अगर फ़ायदा ना होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाराज़गी का क्यों इज़हार फरमाते कि जो हज के लिए आया, उम्रे के लिए आया और मेरी बारगाह में हाज़िरी के लिए नहीं आया, उसने मेरे साथ जफा की है, बेवफाई की है, उसने मुझे तकलीफ़ दी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सरकार के विसाल के बाद की बात बता रहा हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है, और आपके ज़माने हुकूमत में कहत पड़ गया। जब कहत हो गया, लोग भूख से बिलबिलाने लगे, हर चीज़ खुश्क हो गई, ज़मीन जल गई, घास जल गई, दरख्त जल गए। तो एक शख्स जिसका नाम बिलाल बिन हारिस मुज़नी है, ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। अब तवज्जो करेंगे, पैगाम है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये सैयदना फ़ारूक आज़म का ज़माना है। आका अलैहिस्सलाम ने मा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे तरीके पर चलो और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके पर चलो। क़ुरून ऊला का ज़माना है, खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना है, सैयदना फ़ारूक आज़म का ज़माना है। वो शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके रोया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका देखिए कहत पड़ गया है, लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, आका आप अपनी उम्मत के लिए बारिश के लिए दुआ फरमाएं। हजूर की बारगाह में जाके कहते, अब इसमें हमें भी पैगाम मिल रहा है, औलिया अल्लाह के मिज़ार पे जाके यूँ कहेंगे, ए खुदा के महबूब बंदे हमारे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ फरमा दे कि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, मेरी ये मुश्किल आसान हो जाए। बिलाल बिन हारिस मुज़नी बारगाह रिसालत माब में बाद विसाल आका अलैहिस्सलाम की तुरबत अनवर पे जाके अर्ज करते, आका उम्मत के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह बारिश दे दे। दुआ करके घर आए, सोए तो सरकार तशरीफ़ ले आए, आका अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया। हुज़ूर ने फरमाया है, बिलाल बिन हारिस मुज़नी उमर के पास जाओ और उनको मेरा सलाम कहना, और उमर को कहना कि हुज़ूर फरमाते हैं उमर सूझबूझ से काम ले। सैयदना फ़ारूक आज़म रो पड़े, अर्ज़ की मेरे रब तू जानता है, जहाँ तक मेरी इस्तिताअत है मैं सूझबूझ से ही काम लेता हूँ, जिस काम से मैं आजज़ आ जाऊँ उसको मैं छोड़ता हूँ, वगरना जहाँ तक हो सके मैं सूझबूझ से काम लेता हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक ने फिर बारिश अता फरमाई और कहत को ख़त्म कर दिया। तो आप देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर सहाबाए किराम यूँ अर्ज़ करते, अगर खुदा के महबूबों की बारगाह में जाने से दोस्तों फ़ायदा न होता, आप तवज्जो करें, तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म हनीफ़ा के दरबार पे न जाते। तवज्जो करें, हज़रत इमाम शाफ़ी अहले सुन्नत व जमात के चौथे इमाम हैं, कि इमाम आज़म हनीफ़ा के मिज़ार पे जाते, हाज़िरी देते। मिज़ार आते औलिया पर हाज़िर होने को बिदअत और हराम कहने वालों, बताओ तुम्हारे फतवे की जद में कौन कौन सी हस्तियाँ आती हैं? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म हनीफ़ा के मिज़ार पर हाज़िरी देने जाते, और इमाम शाफ़ी खुद फरमाते हैं, जब मेरा कोई काम नहीं होता
میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں باری تعالیٰ اس تربت انور کے اندر جو ہستی آرام کر رہی ہے اس کے طفیل میرا کام کر دے، تو کہتے اللہ میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہ کسی عام ساجے ماجے کی بات نہیں بتا رہا، امام شافعی کی بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھئے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر امام ابو الحسن خرقانی حاضری دیتے، اور میں نے پڑھا ادب کا، محبت کا یہ عالم تھا کہ خرقان سے ننگے پاؤں پیدل بستان حاضری دیتے، اور پھر بستان سے جب واپس پلٹتے تو خدا کی قسم ننگے پاؤں الٹے پاؤں چلتے، اپنے محبوب کے شہر کی طرف بھی پیٹھ نہ کرتے تھے، الٹے پاؤں چل کے واپس آتے خرقان۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، امام ابو الحسن خرقانی اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ 100 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے ہیں، اور آپ شجرہ پڑھ کے دیکھ لیں، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بعد نام ابو الحسن خرقانی کا آتا ہے، یعنی بعد از وصال 100 سال کے بعد وہ آئے، آپ کے مزار پہ حاضر ہوئے، مراقب ہوئے، باطنن کشفن روحانیتن انہوں نے دیکھا کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے، سینے سے لگایا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید بنایا، اور فرمایا خرقانی 100 سال گزر گیا، تیرا انتظار کر رہا ہوں، تیرا حصہ لے کے بیٹھا ہوں، سینے سے لگا کے سراغ کر دیا۔ اگر مزارات اولیاء پہ جا کے فیض نہیں ملتا تو یہ تو 100 سال بعد مزار پہ گئے اور فائدہ ملا ہے۔ آپ کہتے ہیں فائدہ نہیں ملتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یہاں کے غوث اعظم ہے داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کسی بھول میں نہ رہے، یہاں سے اس وقت تک کوئی کچہری مصطفیٰ میں نہیں جا سکتا جب تک داتا صاحب کی مہر نہ لگے۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بتاتی ہیں، آپ کی کتاب کشف المحجوم ملامت کا باب پڑھیں، آپ نے اس میں ذکر کیا جب میری روحانی منزل بند ہو جاتی، رکاوٹ ہو جاتی، میں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتا اور آپ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتا، آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ میری منزلیں کھول دیتا۔ آپ کہتے ہو مزارات اولیاء پہ جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ سلطان الہند عطائے رسول جیسی ہستیاں حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے آ کے چلا کرتے ہیں، اور چلا کیا جب فیض یاب کیا داتا صاحب نے تو بے ساختہ بول اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا را رہنما۔ تم کہتے تو فیض ہی نہیں ملتا۔ پھر عزیزان محترم، حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے 40 چلے کریں، اس سے بہتر ہے ایک چلہ کسی خدا کے محبوب برگزیدہ بندے کے پاس بیٹھ کے کر لو، اس کے مزار پہ حاضری دے کے کر لو۔ بس گھر کے 40 چلوں سے تجھے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ایک چلے سے فائدہ ہوگا جو خدا کے محبوب کے پاس بیٹھ کے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے دعوت پڑھنے کا، یہ اب خاص لوگوں کی بات ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہم نے تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا، خدا کی قسم اے خدا کے محبوب بندے سے ہمیں یہ سودا نصیب ہوا، گھر میں بیٹھ کے سویا تو جس بزرگ کو چاہا ان کی تربت انور آ گئی اور کھل گئی اور وہ تشریف بار لے آئے۔ سمجھے بات؟ تو یہ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ نے طریقہ بتایا ہے دعوت پڑھنے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بزرگ، آپ کی کتاب عقل بیدار اس میں ذکر کرتے ہیں کہ مرشد اور شیخ کو چاہیے کہ مرید کو کیمیا گری سکھا دے، سونا بنانا سکھا دے، اور یہ کام 7 دن کے اندر کر دے تاکہ اس کے دل سے یہ روزی روٹی کا کنڈا ہی نکل جائے اور وہ ہمہ تن اللہ کی یاد کرتا رہے۔ تو پھر آپ نے اس کتاب میں راز کھولا، فرمایا یہ جو میں کیمیا گری کہتا ہوں نا، کیمیا گری سے مراد یہ دعوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کسی غوث قطب کے مزار پہ چلا جا، رات کا وقت ہو اور کوئی بندہ بشر وہاں نہ ہو،
غسل کر کے پیاری پوشاک پہن کے خوشبو لگا کے فرماتے ہیں اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے کے مزار پہ آ جا، ان کی تربت انور کے پاس کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ، دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد پورا قرآن پاک پڑھ، آدھا قرآن پہلی رکعت میں اور آدھا قرآن دوسری رکعت میں۔ یہ جو بیچارے مولی چیں چیں کرتے ہیں، انہوں نے کبھی پڑھا اس طرح؟ یہ امام اعظم حنیفہ ہی تھے جو پوری رات میں قرآن پڑھ دیتے تھے، یا حضور غوث پاک ہی تھے جو پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ دیتے تھے، جن کے مجاہدے کا یہ عالم ہو، بتاؤ رب ان سے کچھ چھپائے گا؟ تو فرمایا کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ، اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو پھر 2 رکعتوں میں 200 بار سورہ مزمل شریف پڑھ، پہلی رکعت میں 100 بار فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ مزمل شریف پڑھ، اور نماز مکمل کر کے آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے اس ولی کے جس کے مزار پہ تو حاضر ہے، قبر کے چاروں کونوں پہ اذان پڑھ، اور اذان پڑھ کے پھر شہادت کی انگلی ان کے چہرے کی طرف آ جا اور شہادت کی انگلی ان کی تربت پہ ایسے رکھ کے کہ حضور ساری رات گزر گئی ہے، میں آپ کے دروازے پہ سائل بن کے کھڑا ہوں، میری بات سنیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو صاحب نظر ہے، پہلے سے تیری نظر کھلی ہوئی ہے تو تو کھلی آنکھیں دیکھے گا، اور اگر تیری نظر نہیں کھلی ہوئی اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی تو تاب نہ لا سکے گا تو فرماتے پھر کیفیت یہ ہوگی، یا تو تیرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، یا آنکھیں برسنے لگ جائیں گی، یا کانوں میں ٹن ٹن کی آواز آئے گی۔ ان صورتوں میں سے کوئی صورت طاری ہو جائے تو جلدی سے آنکھیں بند کر کے چادر لے کے لیٹ جا، چونکہ تو سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، جب ان کو بند کر کے لیٹ جائے گا اسی وقت اللہ تیرے اوپر نیند طاری کر دے گا اور دل کی آنکھوں سے تجھے دکھائے گا، وہ بزرگ سامنے تشریف لے آئیں گے، جو تو مانگے گا وہ اللہ سے لے کے دے دیں گے۔ پھر سخی سلطان بہو نے اپنا ذکر کیا، کہتے میں نے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دعوت پڑھی ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں، ہر کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے یہ دعوت پڑھے، پیچھے مرشد کامل ہو، صاحب تقویٰ ہو، صاحب نصیب ہو، پھر جا کے یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ سخی سلطان بہو فرماتے ہیں میں نے پوری رات جب دعوت پڑھی اور اذان پڑھ کے پھر میں نے عرض کی حضور ساری رات گزر گئی ہے، تواڈے در تے آیا، میری بات سنو۔ تو فرماتے ہیں بہاء الدین زکریا ملتانی سامنے نہیں آئے، کہتے میں قبر دے اوتے چڑھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں اس کو شاہ سوار کہتے ہیں، اس کو شاہ سوار۔ ہمارے جیسے کی جرت ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ بیٹھ جائے؟ وہ سخی سلطان بہو ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ میں جوج میں قبر پہ بیٹھا کہ منو ساری رات گزر گئی، دروازے تے کھڑے تسی گالی نہیں سن دے؟ تو میں نے دیکھا سامنے تو بہاء الدین زکریا ملتانی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور میں حاضر ہوں، حکم فرمائے، جو حکم کریں گے میں آپ کی بات پوری کی جائے گی۔ میں نے کہا جی مجھے 1 عدد نیک صالح خوبصورت بیوی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ جائیں 3 دن میں بندوبست ہو جائے گا۔ تو تیسرے دن ایک ہندو عورت آئی، اس نے کہا حضور مجھے مسلمان کر دیں۔ سخی سلطان بہو نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ انہوں نے کہا حضور میں کدے جاواں گی، میں نے نکاح بھی کر کے گولی رکھ لو۔ تو آپ نے یہ دعوت پڑھنا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت پڑھی جا سکتی ہے، مگر طریقہ یہ ہے کہ ایک صحرا ہو، جنگل بیابان ہو، دور دور تک کوئی بندہ نہ ہو، کوئی فرد بشر نہ ہو، اس جگہ پہ چلا جا اور انگلی کے ساتھ خط کھینچ کے آقا علیہ السلام کی تربت انور بنا لے، اور وہاں بیٹھ کے اسی طرح 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ، یا 2 رکعتوں میں سورہ مزمل شریف 100 بار پڑھ، اور پھر چاروں کونے پہ اذان پڑھ، اور پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر۔ سخی سلطان بہو فرماتے تو دیکھے گا زمین شک ہو جائے گی، تاجدار کائنات باہر تشریف لے آئے گی۔ حضور سخی سلطان بہو آپ کے تو فیض نہیں ملتا، آپ کر کے تو دیکھیں۔ میرے سامنے کوئی مولوی کہے کم از کم تو میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں نے تو خود دیکھا ہے، سمجھے بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز ہم مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ
اور عرس منانے کا یہ چیزیں جو ہے اگلے جو میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.